بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا سوال ہے مجھ سے کہ صاحب القرآن اکیڈمی کرانا اور بزم ہنر کیا جوڑ ہے؟ بھائی قرآن اکیڈمی کا کام قرآن پڑھا ہے، مذہبی کام ہے، مذہبی کام کریں۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ مسجد میں رہیں، خانقاہوں میں رہیں، مدرسے میں رہیں، مشاعرہ۔ بزم ہنر کیا مطلب؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں، جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں انقلاب لے کر آئے، سائنس آف چینج، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یعنی ہم رسول اللہ کی بہت ساری سنتیں جانتے ہیں، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، کپڑا پہننے کی سنت، ٹوپی لگانے کی سنت، مگر کیا کبھی یہ سنت بھی ہمیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی لے کے آئے، اتنی بڑی تبدیلی لے کے آئے کہ آپ نے پورے گلوب کو چینج کر کے رکھ دیا؟ تو وہ سنت کیا ہے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تبدیلی کو لائے تھے؟ کیا تھا وہ طریقہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ نے عرب نہیں پورے ورلڈ کی تاریخ کو، اس کے جغرافی کو بدل ڈالا، اس کی ڈیموگرافی کو بدل ڈالا؟ کیا تھے وہ؟ کیا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا جس کو فلپ ہٹی نے کہا ہے A nursery of heroes، A nursery of heroes۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں گا بزم ہنر، بزم ہنر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ذرا غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، عربوں کے ہنر کو پہچانا اور ان کے ہنر کو درست رخ دے دیا۔ عربوں کے پاس سب سے بڑا ہنر جس میں ان کی تمام زندگیاں جاتی تھیں وہ تلوار چلانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا عربوں کے پاس ہنر کیا ہے۔ ابھی تک عرب تلوار چلاتے تھے، جنگیں کرتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مارتا تھا، کاٹتا تھا، دو خاندانوں میں سینکڑوں سالوں تک لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی میں کہوں گا کہ عرب کی سوشل صورتحال، سوشل اکنامک صورتحال کی گہرا آبزرویشن کیا، گہری اسٹڈی کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی اس فطرت کو درست رخ پر ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو تلوار چلانا اور جو اونٹ چلانا اور جنگوں کو جیتنا جو ہنر تھا عربوں کا، اس کو مثبت رخ دے دیا، پازیٹیو رخ دے دیا۔ تمہارا رخ، تمہارا کام یہ ہے، تم یہ ہنر جانتے ہو، اسی ہنر کو استعمال کرو، لیکن درست رخ پر استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ ہنر آپسی لڑائی میں صرف نہیں ہوگا، آپسی جھگڑوں میں خرچ نہیں ہوگا، اب یہ ہنر دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے صرف ہوگا، یہاں سے جبر کے خاتمے کے لیے صرف ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے 23 سالوں کی آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیے، وہی عرب جو اپنی تلوار کو اپنے دوسرے بھائی کی گردن اتارنے کے لیے استعمال کرتے تھے، ان کی تلواریں کہاں استعمال ہو رہی تھی؟ ذرا دیکھیے، تلواریں تو استعمال ہوئی، کہاں ہوئی؟ وہی ساسانی امپائر کو اٹھا دینے کے لیے، وہی رومن امپائر کو اٹھا دینے کے لیے، وہی ظلم کو مٹانے کے لیے، جبر کو مٹانے کے لیے۔ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ہنر کو پہچانا اور اس ہنر کو ایک پازیٹیو رخ دے دیا، ایک پازیٹیو مقصد کے لیے استعمال کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 23 سالوں کے اندر وہ انقلاب آیا جس کے بارے میں ایک فرینچ مفکر نے لکھا، اسلام چینج دا گلوب اینڈ اوور تھرون دا ٹریڈیشنل سسٹم آف دا ہسٹری۔ تاریخ کے رخ کو پلٹ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہوا ہے تاریخ کی تبدیلی؟ تاریخ کے رخ کی تبدیلی، تاریخ کے رخ کو تبدیل کرنے میں سب سے بڑا دخل اس بات کا تھا کہ آپ نے عربوں کے ہنر کو پہچانا اور اس کے درست اور اس کو ایک پازیٹیو رخ پر استعمال کیا۔ القرآن اکیڈمی کرانا کی کوشش یہی ہے کہ اب یہاں موجود ان ہنر کو پہچانا جائے، استعمال کیا جائے، کھوجا جائے، جس کے اندر جو ہنر ہے، جس کے اندر جو ہنر ہے۔ کسی کے اندر سنگنگ کا ہنر ہے، کسی کے اندر اسٹینڈ اپ ہے، کسی کے اندر سب پوئٹری کا ہنر ہے، کسی کے اندر سب ایکٹنگ کا ہنر ہے، کوئی ایکٹر بن سکتا ہے، کوئی ایکٹریس بن سکتی ہے، ہمیں کوئی بات نہیں لگاتا۔ اللہ نے جو پابندی لگائی وہ صرف ایک ہے، بے شرمی نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی اور شرک نہیں ہوگا۔ بے حیائی نہیں کریں گے آپ، اس کی کوئی اجازت بالکل نہیں ہوگی، بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہوگی اور شرک کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ حدود میں رہ کر آپ اپنے ہنر کو باہر نکالیے۔ بھائی کوئی آرٹسٹ بن سکتا ہے، آرٹسٹ بنے،
کوئی صاحب میں کہتا ہوں کہ سنگر بن سکتا ہے، سنگر بنے، ایکٹر بن سکتا ہے، فلم انڈسٹری میں جا سکتا ہے، جائے بھائی، اللہ نے کوئی پابندی نہیں کری۔ بس میں ہنر کا قیام اسی لیے کیا گیا ہے۔ دیکھیے القرآن اکیڈمی کے علاوہ وہ کوئی مذہبی تحریک نہیں ہے، ویری کلیئر میں بول دیتا ہوں، یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں ہے۔ القرآن اکیڈمی کے علاوہ اس بات کی تحریک ہے کہ ہم اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر کیسے بنائیں، قرآن کی حدود میں رہ کر، قرآن کے دائرے میں رہ کر اپنی دنیا کو خوشحال بنائے، بہترین بنائے، انجوائےفل بنائے، پلیزنٹ بنائے، خوشگوار بنائے اور خوشحال بنائے۔ اسی کی تحریک ہے القرآن اکیڈمی کے اندر۔ اسی لیے ہم نے بزم ہنر کو قائم کیا۔ اب ہنر ڈھونڈے جائیں ان نوجوانوں میں، اب ہنر ڈھونڈے جائیں۔ یہاں میں سچ کہتا ہوں، یہاں وہ لوگ موجود ہیں کہ ہنر کو اگر باہر نکل جائے، ان میں سے کوئی میکڈونلڈ نکلے گا، ان میں سے کوئی امبانی بن سکتا ہے، ان میں سے کوئی APJ عبد الکلام نہیں بن سکتا۔ وہ ہنر یہاں ان نوجوانوں میں موجود ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے ہم ہنر ڈھونڈنا نہیں جانتے۔ بس میں ہنر یہ ایک پلیٹ فارم ہے، جس کے پاس جو ہنر ہو وہ آئے اور اسے مظاہرہ کرے۔ یہ آج بس میں ہنر کا پہلا ایڈیشن ہے۔ نیکسٹ ٹائم ہم پابندی کے ساتھ یہ ایڈیشن منعقد کرتے رہیں گے، کوشش کریں گے اس کو اور اچھے پیمانے پر لے کے جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہنر ہے وہ آئے اور پرفارم کرے۔ القرآن اکیڈمی کا مقصد نوجوانوں میں ہنر کو تلاش کر کے ان کو ڈیولپ کرنا اور دنیا کے سامنے ان کو رکھنا ہے۔ آج کی اس مجلس بس میں ہنر کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس جانب کے قدم بڑھا سکیں۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ یہ بات۔ آج مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے اور وہ بالکل درست کہہ رہے تھے، آج میں ان کو بتا رہا تھا تذکرہ کے بارے میں۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جب مذہبی رنگ اختیار کرتے ہیں نا، تو مذہبی رنگ اختیار کریں گے ہم دنیا سے بیدار ہو رہے ہیں۔ ارے صاحب ہمیں کیا مطلب، ہم تو اللہ اللہ والے لوگ ہیں صاحب، ہمیں کیا مطلب مشاعرہ، انجوائے، ارے بھائی یہ کوئی بات ہے؟ ہم تو صاحب جو ہے یکسو ہو کر، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقوی والے نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں گیت بھی گایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ کا سواگت لڑکیوں نے گیت گا کر کیا تھا۔ آپ تو گیت کو ناجائز سمجھتے ہیں، ارے گانا گا دیا، ارے گانا گا دیا۔ بخاری میں وہ گیت موجود ہے، رسول اللہ تشریف لائے اور لڑکیوں نے گا کے کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینۃ مرحبا یا خیر داع۔ یہ پورا ویلکم سانگ بخاری میں موجود ہے۔ رسول اللہ کی موجودگی میں لڑکیاں گیت گا کر آپ کو ویلکم کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بار شادی تھی، کہ لڑکی رہتی تھی، اس کی شادی تھی، رسول اللہ تشریف لائے۔ معاف کیجیے سلیم بھائی ٹائم ایکسٹینڈ ہو رہا ہو تو ذرا۔ رسول اللہ تشریف لائے، صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ تم نے رخصت کر دیا لڑکی کو؟ کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے رخصت کر دیا۔ اچھا تم نے ان کے ساتھ گیت گانے والی لڑکیاں بھیجی؟ دلہن تم نے رخصت کر دی تو رسول اللہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بتائیے کیا تم نے گیت گانے والی لڑکیاں بھیجی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے نہیں بھیجی۔ رسول اللہ نے کہا ارے تم نے کیا کیا، تمہیں بھیجنا چاہیے تھا، انصار گیت کو پسند کرتے ہیں۔ اب تو نجائز حرام سمجھتے ہیں نا، ارے گیت ہو گیا، ارے میوزک ہو گیا، ارے صاحب یہ تقوی کے خلاف ہو گیا صاحب۔ ہر چیز تقوی کے خلاف، ہر چیز مذہب کے خلاف آپ نے بنا رکھی ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ گانا گائیں، آپ فلم دیکھیں، آپ کامیڈی دیکھیں، آپ انجوائے کریں زندگی کو، یا زندگی کو انجوائے کرو۔ یاد رکھیے اگر آپ زندگی میں خوشیاں تلاش نہیں کریں گے تو غم خود بخود آتے رہیں گے۔ پوزیٹیوٹی اگر تلاش نہیں کریں گے نیگیٹیوٹی خود آ جائے گی۔ آپ پوزیٹیوٹی تلاش ہی نہیں کرتے، ہر چیز کو ناجائز، ہر چیز کو مذہب کا چشمہ لگا کر آپ حرام کرے بیٹھے ہیں تو زندگی بور ہوگی، ڈپریشن ہوگا، یہی سب ہوگا نا۔ پھر لڑکیاں ہوں گی، ان کی زندگی اور بورنگ ہوگی، ان پر آپ اور پابندیاں لگا دیں گی، ان کو ہسٹیریا کی پرابلم ہوگی، پھر آپ حافظ جی کے پاس لے کے جائیں گے صاحب ان کو جادو ہو گیا، چھپیٹ ہو گئی، اوپرا ہو گیا، پریت ہو گیا۔ ارے بھائی کیا بلا ہے یہ؟ یا جب زندگی میں آپ نے کوئی انجوائے چھوڑا ہی نہیں، ہر چیز آپ حرام کیے بیٹھے ہیں،
پھر یہی ہوگا نا، حرام صرف وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا۔ اللہ کی کتاب کی حکم نے 2 باتیں بتائی اس بارے میں، بے شرمی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ ان حدود میں رہ کر زندگی کو انجوائے کیجئے، خوش رہیے، انجوائے کیجئے۔ القرآن اکیڈمی کراما یہی آپ کو سکھانا چاہتی ہے، اور بس میں ہنر اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ ہنر سیکھیں کہ ہم بہترین کیسے رہیں، خوشحال کیسے رہیں، ان زندگی کو انجوائے کیسے رہیں، کیسے کریں، پریزنٹ زندگی کیسے گزاریں، ہنس مکھ زندگی کیسے گزاریں اللہ کی کتاب کی حدود میں رہ کر۔ یہی مقصد ہے بس میں ہنر۔